أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ بلا کیوں نہیں، جو شخص قصداً بری باتیں کرتا ہے، من کسب سیئۃً قصداً بری باتیں کرتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کی خطاؤں نے اور اس کے جتنی بھی گناہ ہے اس کا احاطہ اگر کیا ہوا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون اور وہاں سے ان کو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات قصداً بری باتیں کرنا، قصداً بری باتیں کرنا۔ دیکھو پہلے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلے یہودیوں کا ذکر ہوا، ان کا جو پڑھے لکھے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَهُمْ عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ وہ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ عقل رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی باتوں میں تحریف کر کے غلط باتیں، بری باتیں جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر انہی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جو صاحب علم نہیں تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، جو علم والے تھے غلط باتیں لوگوں تک پہنچانے میں، بری باتیں، برے کام لوگوں تک پہنچانے میں۔ اور یہاں اب اللہ تعالیٰ ان کا اجر اور ان کی جو جزا ہے، ان کی جو سزا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کہاں رکھیں گے اور کس جگہ پر رکھیں گے۔ پہلی بات تو میرے اللہ نے یہاں پر واضح ارشاد فرما دی کہ جو جان بوجھ کر کرتا ہے، ہاں اگر غلطی سے کسی سے کوئی بری بات ہو جاتی ہے تو غلطی اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہے۔ خطاً اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے مہربان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے، خطا کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر کرتا ہے، بلا من کسب سیئۃً جس نے جان بوجھ کر قصداً بری باتیں کی اور لوگوں تک پہنچائی اور پھر ان بری باتوں کا احاطہ کر لیا، یا اس مرد نے، کرنے والے نے بری باتیں، یا ان گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ آج ہم ذرا اپنی محفلوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے جتنا بھی مزدور طبقہ ہے جو دین سے تھوڑا سا دور ہے، تھوڑا سا، جو زیادہ دور ہے وہ تو ویسے ہی پٹری سے اترے ہوئے نا، جو تھوڑے سے دور ہیں، مسجد کے حد تک آتے ہیں لیکن زیادہ دین کو جاننے والے نہیں ہیں، ان کی محفلوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی محفلوں کے اندر بھی یہی بری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بری باتوں کے حوالے سے یہودیوں کو کہا ہے، عیسائیوں کو کہا ہے، لیکن تعلیم کس کو ہے؟ یہ کتاب تو میرے لیے ہے نا، امت محمدیہ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں، تعلیمات حاصل کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنیں۔ آج اگر ہم یہ آیت پڑھ کر کہیں کہ نہیں یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ تو عیسائیوں کے بارے میں ہے، ہمارا کیا جائے اس سے، تو یہ تو غلط بات ہے، پھر تو ہمارا اس پر ایمان نہیں ہوا نا، پھر تو ہم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو جانتے تھے، جان کر ساری باتیں جو ہے وہ چھپایا کرتے تھے اور غلط باتیں لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور آج ہم امت محمدیہ کے فرد ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہو کر، قرآن پر ایمان لانے والے ہو کر، ہمارا طبقہ جو غلط باتیں کرتا ہے، جو بری باتیں کرتا ہے، وہ سن لے کہ میرے اللہ نے یہاں کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ
جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگرچہ وہ ایمان والے کہلاتے تھے دنیا میں، لیکن موت کے وقت ان سے ایمان سلب کر لیا جائے گا، کیونکہ امت محمدیہ کا فرد اللہ پر ایمان رکھنے والا اگر ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان کی حالت میں جن کا انتقال نہیں ہوگا، ایمان پر جن کو موت نہیں آئے گی، ایمان کے علاوہ جو مریں گے، یہ آیت ان کے لیے ہے، پھر وہ چاہے امت محمدیہ کا فرد ہو، پھر وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا مشرک ہی کیوں نہ ہو، شرک کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جان لیں جتنے بھی غلط باتیں کرنے والے ہیں اپنی محفلوں کے اندر، گناہوں والی باتیں یا گناہ والے کام جو بھی ہیں، اس سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں تاکہ ہم ایمان والی زندگی گزار سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں نا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے، آگے اگلی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ ذکر کیے ہیں ایمان والوں کے لیے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ عمل صالح ہی ذکر کیا نا۔ اب عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نیک عمل ہے وہ نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آگے عبادت کر لیا، یہ ہمارا نیک عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیک عمل جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو اٹھانے والا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا، بس وہی نیک ہے۔ وہ نیک عمل کر رہا ہے تو وہ نیک ہے، یا کوئی روزے رکھنے والا ہے تو وہ نیک ہے۔ ہم نے یہ نیک اعمال یہاں تک محدود کر دیے، حالانکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ کا قانون، حقوق اللہ ہے، اور حقوق اللہ کے بارے میں اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہیں معاف کر دیں، جسے چاہیں معاف نہ کریں۔ لیکن جتنے بھی حقوق العباد ہیں سارے کے سارے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تلاوت کرنے والا ہی کیوں نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہ جو پارسا کہلانے والے ہیں، خود کو بڑے عبادت گزار کہلانے والے ہیں، مالی معاملات کے اندر دیکھ لو، کوئی کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مزدور کے حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جھوٹے کو کبھی بھی ہدایت نہیں دوں گا۔ اب یہاں اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا کہ جھوٹے کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب ہم ذرا اپنا مواخذہ کریں، اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا سچ بولنے والے ہیں، کتنا جھوٹ بولنے والے۔ ہمارا تاجر طبقہ 99.9% جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی کو کہہ بھی دو تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر ہماری تجارت ہی نہیں ہوتی، ہمارا مال نہیں بکتا۔ کتنے دن بیچ لو گے؟ میں ان کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اس وقت تو اس وقت سے زیادہ خرابیاں تھیں مالی معاملات کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 15 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی۔ اس وقت جہالت بھی عروج پر تھی، سود بھی عروج پر تھا، خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، ہر چیز عروج پر تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا مصر کی منڈی میں کہ میری ان کھجوروں کے اندر یہ عیب ہے اور میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، تو اس وقت کے مصر کے سارے تاجر آ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ یہ بے وقوف کون سا تاجر آ گیا نعوذ باللہ جو اپنی ہی چیز کے اندر عیب بتا کر بیچ رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی خرابی ہوگی اس وقت مالی معاملات کے اندر۔ لیکن میرے نبی نے تجارت کی، سچ بول کے تجارت کی، ہر ایک عیب بتا کر تجارت کی، اور آج بچہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نفع کمایا تھا، سب سے زیادہ نفع کمایا تھا۔ تو پھر میں اور آپ آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہماری تجارت ہی نہیں ہوتی، ہمارا مال نہیں بکتا؟ یہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھانے والی بات کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سچ بول کے تجارت کریں،
سچ بول کے سارے کام کریں, خیانت ان ساری چیزوں سے توبہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اس سے 1 روپیہ حاصل ہوگا نا, وہ 1 روپے کے اندر اللہ کی ذات اتنی برکت دے دے گی کہ جھوٹ کے اوپر آپ نے جو 100 روپے کمائے ہوں گے نا, وہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھیں گے, کوئی معنی نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر عمل صالح سے مراد صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے, بلکہ مالی عبادات بھی ہیں, حقوق العباد ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر وہی ہے, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اپنا حق تو جسے چاہیں معاف کر دیں, لیکن حقوق العباد جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. اور جو بھی مسلمان یہ 2 کام کرنے والا ہے, ایمان لانے والا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والا, یہ 2 عمل کر لو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا میرے محبوب کا امتی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنتی ہیں. اور فرمایا کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے, صرف یہ 2 کام کرنے والے بن جائیں. ایمان تو ہمارے پاس ہے, اپنے اعمال کو درست کر لیں, اعمال کے اندر بھی حقوق العباد کی خاص رعایت رکھیں, انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے, آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن تھوڑا پڑھیں, زیادہ پڑھیں, اسی وقت اپنے پیاروں کے لیے عزیزوں کو دعاؤں میں یاد رکھ لیا کریں کہ یا اللہ اس کا ایصال ثواب میں اپنے پیاروں کو بھیجتا ہوں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی کامل مغفرت فرما دے, اس کا ایصال ثواب ان تک پہنچا دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اور اس کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے, ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.